ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، اس سال بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے برکتوں سے مالا مال مہینے میں پہنچایا ہے۔ گزشتہ رمضان میں ہمارے ایسے کئی بھائی تھے جو ہمارے ہی ساتھ روزہ رکھے، عید کی خوشیاں منائیں، لیکن ہم نے اس رمضان سے پہلے ہی انہیں زمین میں دھسا دیا۔ اللہ ان تمام مرحوموں کی مغفرت فرمائے اور جنت معلیٰ میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں رمضان المبارک کے آنے پر ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ حضرات گرامی، رمضان کا مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ ایک ایسا مہینہ جس کا اگر آدمی صحیح استعمال کر لے اللہ کا قرب حاصل کر لے گا، لیکن اگر اس رمضان کو اگر مسلمان نے صحیح استعمال نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ لعنت فرمائی ہے۔ رمضان کا مہینہ صحابہ کرام جس نقطہ نظر سے دیکھتے تھے اور جس طرح وہ لوگ اس رمضان کا اہتمام کرتے تھے، ہمارا رمضان بالکل جداگانہ ہے۔ ان کا رمضان قربانیوں اور اللہ کی قربت کا رمضان رہا کرتا تھا، اور ہمارا رمضان چسکوں کا رمضان ہے۔ ہر آدمی افطار کے بعد اپنی زبان کے چسکے لیتا ہے، ایسے ہی وہ سحری تک اپنے اوقات کو گزارتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بہت ہی غربت میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ کئی دنوں تک ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ افطار ایک گھونٹ پانی سے کر لیا کرتے تھے۔
کسی کے پاس اگر چھہارے ہوں تو چھہاروں کا استعمال کرتے تھے، کوئی تھوڑی سی دہی کی لسی بنا کر افطار کر لیا کرتے تھے۔ اور دل پورا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف لگا ہوا رہتا تھا۔ آج ہم روزے سے ہیں تو ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ ہمارے ذہن میں یہ باتیں ہوں گی کہ افطار ہونے کے بعد ہم یہ کھائیں گے، یہ کھائیں گے۔ گھر میں روزداروں کے لیے بے انتہا شاندار پکوان کے ذریعے اہتمام کیا جا رہا ہوگا۔ کتنے ہی لوگ مغرب کے بعد ہوٹل سے ہوٹل دوڑتے ہوئے اپنے ذائقے کو آسودگی پہنچاتے ہیں۔ یہ ہمارا رمضان چسکوں کا رمضان ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لے لو، چسکے ہیں، ایک سے ایک مزے لے لو، اور جب دنیا ہی میں تم سب کچھ حاصل کر لیے تو میرے پاس کیوں، کیا ملے گا تمہیں؟ رمضان کا اہتمام آدمی کو بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ رمضان گزر جائے اور آدمی کی مغفرت نہ ہو، اور کچھ مزیدار حلیم، کچھ دہی بڑے اور کچھ افطار پارٹیوں کے سوا اس رمضان میں اس نے کچھ حاصل نہ کیا، یہ اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ حضرت گرامی، رمضان کے مقصد کو سمجھنے کے لیے میں ایک ایسے عنوان کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بظاہر بڑا دقیق عنوان لگتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے ذہن نشین باتیں ہو جائیں، اور جب میری تقریر ختم ہوگی تو اس وقت یہ بات واضح ہو جائے گی کہ رمضان کا صحیح مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو قوتیں رکھی، ایک حیوانی قوت، ایک روحانی قوت۔ یہ دو قوتیں ہر آدمی کے اندر ہیں۔ قرآن کریم کی ایک ہی طرح کی آیتیں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ دو جگہ آئی ہیں، ایک سورہ ہجر میں، ایک سورہ صاد میں۔ سورہ ہجر میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہ سورہ ہجر میں ہے۔ سورہ صاد میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، وہاں کہا من صلصال من حمأ مسنون، یہاں کہا من طین، اور دوسری آیت ویسے ہی ہے فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے کھنکھناتے ہوئے گارے سے ایک بشر کو بنانے والا، ہم پورے جو جمع ہیں آفیسروں سے لے کے نیچے والوں تک پوری سڑی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے،
یہ حقیقت ہے. بادشاہ ہوں یا گداگر، سب سڑی ہوئی مٹی سے بنے ہوئے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں، اس کی ناک، کان، آنکھ، ہاتھ، پیر ٹھیک ٹھاک کر دوں، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے اندر میں اپنی روح کو پھونکوں گا. روحی، میری اپنی روح، اللہ کی روح، میں اپنی روح کو پھونکوں گا. فَقَعُوا لَهُ ساجدین، جب میں اپنی روح کو پھونکوں گا تو تم اس کو سجدہ کرنا. تو اس آیت میں یہ دو جگہ کے آیتوں میں یہ بات ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی روح اس میں پھونکی گئی ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. پانی اور مٹی کے امتزاج سے جو قوت پیدا ہوتی ہے وہ حیوانی قوت ہے. وہ ہر جاندار میں ہوگی. چوپایوں میں قوت ہوگی، سمندروں میں جو تیرنے والی مچھلیاں ہیں ان میں وہ قوت ہوگی. حیوانی قوت ہے، اس لیے کہ پانی ہے اور انسان مٹی سے بنا ہے، اور اللہ نے کہا کہ پانی بھی اس میں شامل ہے، دوسرے جگہ پہ آیا ہے. تو حیوانی قوت. اور پھر اللہ نے کہا کہ صرف میرا خلیفہ ہے یہ انسان، اس لیے میں اس کے اندر اپنی روح پھونک رہا. دوسرے جانداروں میں روح نہیں ہے، صرف انسان کے اندر ہی روح ہے. اس لیے یہ بول سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، امتیاز کر سکتا ہے، کھرے کھوٹے میں تمیز کر سکتا ہے. تو دو چیزیں ہیں، ایک حیوانی قوت، دوسری روحانی قوت. اب یہ دونوں کا انسان کے اندر جو پرپورشن ہے بڑا عجیب پرپورشن ہے، جسے ہم ڈائنامکس کہیں گے. یہ دو طاقتوں کی ڈائنامکس ایسی ہیں کہ اگر حیوانی قوت بڑھتی جائے روحانی قوت گھٹتی جائے گی، اور جب روحانی قوت بڑھتی جائے حیوانی قوت گھٹتی جائے گی. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ حیوانی قوت بھی بڑھتی چلی جائے، بہترین پلیٹر کھاتے رہیں، بہترین بریانیاں سوتتے رہیں، حلیموں پہ حلیمیں کھاتے رہیں، حیوانی قوت بھی بڑھتی رہے اور روحانی قوت بھی بڑھتی رہے. نہیں ہوگا. جس گھڑی حیوانی قوت بڑھے گی روحانی قوت گھٹے گی. یہاں تک کہ جب حیوانی قوت بڑھتے بڑھتے بالکل آخری کنارے پہ پہنچ جائے گی تو جب روحانی قوت تقریباً زیرو ہو جائے گی. ویسے ہی اگر روحانی قوت بڑھتے 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 دوسری کنارے پہ پہنچ جائے گی تو وہاں پہ روحانی قوت عروج پہ ہوگی اور حیوانی قوت زیرو ہو جائے گی. یہ دو انتہائیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. حیوانی قوت مکمل 100% ہو، روح بالکل ختم ہو جائے، یا روحانی قوت 100% ہو جائے اور حیوانی قوت بالکل صفر کے قریب ہو جائے، یہ بھی ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ دو قوتیں انسان کے اندر ہونا پسند ہے، اور ایسا ہونا کہ آدمی کے اندر حیوانی قوت ہو لیکن روحانی قوت کی بالادستی ہو.
حیوانی قوت تو ہو، لیکن اس کو کون کنٹرول کرے؟ روحانی قوت کنٹرول کرے تو آدمی بالکل صحیح ہوگا، اللہ کے قرب میں ہوگا۔ تو ہم چند مثالیں آپ کو قرآن مجید سے دیں گے۔ پہلے دو ناپسندیدہ کنارے، ایک وہ کنارہ جس میں حیوان ہی حیوان ہے، روحانیت بالکل نہیں ہے، اور دوسری مثال روح ہی روح ہے، روحانی طاقت ہی روحانی طاقت ہے، حیوانی طاقت نہیں ہے۔ یہ دو بھی ناپسند ہے۔ یہ آیتیں پیش کرنے سے پہلے ایک اور بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ جب یہ دو قوتیں، روحانی قوت، جسمانی قوت آدمی کے اندر ہوتی ہیں، اگر روحانی قوت جسمانی قوت پہ غالب رہے تو آدمی ایمان کی طرف ترقی کرتا ہے، لیکن اگر حیوانی قوت غالب آ جائے تو اس کے اندر غفلت پیدا ہو جاتی اور پھر وہ نیچے کی طرف ہٹنا شروع ہوتا ہے۔ ہٹتے ہٹتے اس کے اندر پھر بے شرمی پیدا ہو جاتی ہے، ڈھٹائی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر کفر آ جاتا ہے۔ ایک وقت تو تھا کہ مومن تھا، لیکن حیوانیت اس کے اوپر ایسی غالب آتی گئی، غفلت طاری ہوتی گئی، پھر نیچے گرتا رہا یہاں تک کہ کفر میں داخل ہو گیا۔ تو جب یہ دیکھنا چاہیے کہ آدمی کے اندر روحانی قوت غالب ہے یا حیوانی، اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر آدمی غافل ہے، غفلت طاری ہے، حیوانی قوت طاری ہے، اذان ہو رہی، اپنے کاروبار میں مصروف ہے، حیوانی قوت طاری ہے، غافل ہے۔ دین کا مطالبہ ہے، وہ مطالبے کو پورا نہیں کر رہا ہے، دنیا میں مصروف ہے، حیوانی قوت طاری ہے۔ جب روحانی قوت طاری ہوتی ہے تو سب سے پہلی جو عمدہ چیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کا خوف۔ جو ہی اس کی روح غالب آ گئی حیوانی قوت پہ، اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، ڈرنے لگتا ہے، مجھے کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اندھیروں میں دیکھ رہا ہے، اجالوں میں دیکھ رہا ہے، بازاروں میں دیکھ رہا ہے، اور یہ میرے اعمال کو کل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور میں اکیلا وہاں پہ اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا۔ یہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ جب یہ ڈر پیدا نہیں ہوا، وہ رمضان ہی کا مہینہ کیوں نہ ہو، اس کی حیوانی قوت غالب ہے اس کی روحانی قوت پر۔ تو آدمی حیوانی قوت مضبوط ہوتے ہوتے بالکل آخری کنارے پہ جب پہنچتا ہے تو بدترین قسم کا انسان بن جاتا ہے، اتنا بدترین کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کی اکثریت کو، میجارٹی کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا سٹیٹمنٹ دیکھیے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا، اکثریت، majority of the people are made for hell، جہنم کے لیے ہم نے پیدا کیا۔ کیوں؟ ان کی حیوانی قوت روحانی قوت پہ غالب ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ جب حیوانی قوت روحانی قوت پہ غالب آ گئی، لہم قلوب لا یفقہون بہا،
ان کے سینوں میں دل ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے چہرے پہ آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں ہیں۔ اللہ کی قدرتیں، اللہ کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں لیکن اس کی طرف ان کی نگاہیں نہیں جا رہی ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ تقریریں ہیں، آنکھیں سیل فون پہ لگی ہوئی ہیں، دماغ کہیں اور ہے، نہ اللہ نہ رسول، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھ، کان، دل جیسی عظیم نعمتوں کا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ دل سوچ رہے ہیں، نہ کان سوچ رہے ہیں، نہ کان سن رہے ہیں، نہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں یا اس سے بھی بدتر ہیں۔ یہ غافل لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی حیوانیت، حیوانی قوت ان کی روحانی قوت پہ ایسی غالب ہے، ٹوٹل کنٹرول کی ہوئی ہے۔ نہ دل کام کر رہا، نہ آنکھیں کام کر رہی، نہ کام کر رہے ہیں، بس جانوروں کی طرح زندگی ہے۔ ایک ہوٹل سے دوسری ہوٹل، حلیم کے مزے چسکے لیتے ہوئے، نہ رمضان کا فائدہ ہے نہ کچھ ہے، بس گزرتی چلی جا رہی ہیں راتیں۔ رمضان کی راتیں سیر و تفریح کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اللہ کے لیے مصلوں پر آنسو بہاتے ہوئے، اللہ کے سائے رحمت میں قرآن پڑھتے ہوئے نہیں، بلکہ کھاتے پیتے موج مستی کرتے ہوئے راتیں گزر رہی۔ رمضان جیسا مہینہ آیا لیکن روحانی قوت دبی کی دبی رہ گئی۔ ایک انتہائی کٹا کافر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کی حیوانیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں بیان فرمایا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ ایک کٹر کافر تھا، اللہ کا نبی دل کی تڑپ کے ساتھ آجا جنت کی طرف، دوزخ سے چھٹکارا پا جا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ لیکن ظالم کی حیوانی قوت اتنی غالب تھی کہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں ٹھہر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ گندہ ہے، حماز، تانے دینے والا ہے یہ، اور چغلی کھاتے ہوئے گھومتا ہے بازاروں میں، محلوں میں۔ خیر کے کاموں سے روکتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے، اور انتہائی گناہگار ہے، سخت روح اجڑ آدمی ہے اور انتہائی سرکش ہے۔ ایسا شخص ولا تطیع، ایسے آدمی کی بات مت مانیے اللہ کے نبی۔ جب حیوانیت ایسی طاری ہو جاتی ہے، آج آپ دیکھیں ہندوستان میں حیوانی قوتیں کیسی چھائی ہوئی ہیں۔ لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے سر نیاز کو اللہ کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں، بولے نہیں ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ جب حیوانی قوت مکمل طور پہ چھا جائے اور روحانیت زیرو ہو جائے، ایسے کردار معاشرے میں نمودار ہوتے ہیں، اور یہی باتیں آج مسلمانوں میں بھی آ گئی۔ تانے دینا تو ایک عام بات ہے مسلم معاشرے میں آج کل، جو کہ روحانی قوت کے انتہائی مغایر ہے۔ کسی کے تانے دینا، نیکیوں سے روکنا، برائیوں کی طرف ابھارنا۔ کسی گھر میں شادی طے ہو اور وہ گھر والے طے کریں کہ شریعت کے مطابق شادی ہوگی، کتنے لوگ آئیں گے روکیں گے، ارے کیا ناک رہے گی تیری معاشرے میں، کتنی دعوتیں تو نے کھائی۔ منع للخیر، خیر سے منع کرتے ہیں۔
نوجوان بڑی داڑھی چھوڑ رہے ہیں، ارے یہ زمانے میں ایسی داڑھی مت چھوڑ مت چھوڑ، جبکہ یہ کافروں کی صفت ہے جن کی روحانی طاقت زیرو ہے، وہ باتیں پوری مسلمانوں میں آ گئی۔ آج زمین پر لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بد اخلاق لوگ مسلمان ہیں، اجڑ عطل، لوگ کاروبار کرنے کے لیے گھبرا رہے ہیں، گفتگو کرنے کے لیے گھبرا رہے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، روحانی طاقت کو مہمیز دینے کے لیے ہماری طرف اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یہ روحانی طاقت تقریباً زیرو کے قریب پہنچ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور روحانی طاقت 100% ہو جائے، حیوانی طاقت زیرو ہو جائے، یہ بھی ناپسند ہے۔ اس لیے کہ رہبانیت کا تصور اسلام بالکل منع کرتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا، وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ عیسائیوں کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا رہبانیت، یہ انہوں نے اس کی شروعات کی، ما کتبناها علیہم، ہم نے حکم نہیں دیا، رہبانیت کا ہم نے حکم نہیں دیا، لیکن انہوں نے شروع کیا۔ کیوں شروع کیا؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی روحانی قوت کو بلندیوں پہ پہنچانا چاہتے تھے، لیکن ہم نے اس کا حکم نہیں دیا۔ فما رعوها حق رعایتها، لیکن انہوں نے جو یہ رہبانیت کا تصور گھڑا تھا اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ رہبانیت کیا ہے؟ بیوی بچے نہیں ہونا، کھانا کوئی دے دیے کھا لینا، نہیں تو جنگل کے پھل پھلاری کھا کے بس اللہ کی ذکر میں گزار دینا۔ یہ اسلام سخت ناپسند کرتا ہے۔ روحانی طاقت 100% بھی اللہ کو ناپسند ہے، حیوانی طاقت 100% بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند۔ ایک کمزور قسم کا مسلم نوجوان دیکھتے ہی تقدس ٹپک رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، جا رہا ہے، وہاں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، آپ نے اسے گلے کو پکڑ کے جھنجھوڑا، کیا کر رہا ہے یہ؟ کیا کر رہا ہے؟ نہیں، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مضبوط مومن پسند ہے، مضبوط، حیوانی طاقت ہو لیکن حیوانی قوت کے اوپر روحانی قوت غالب ہو، حیوانی قوت کی نفی نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، حیوانی قوت، روحانی قوت۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فجر سے مغرب تک روزہ رکھو، کھانا پینا نہیں، حیوانی قوت کمزور ہو جائے۔ ہاں، افطار کے بعد کھانا پینا تم کرو، بیویوں کے پاس بھی جاؤ، حیوانی قوت کو چھوٹ دے دی گئی۔ یہ بیلنسڈ تصور اسلام کا یہ ہے۔ لوگ 24 گھنٹے کے روزے رکھتے ہیں، ہمیشہ کے روزے بھی رکھیں ہیں کئی، اسلام میں منع ہے۔ اسلام میں سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سے
سورج کے غروب تک کا روزہ، اور افطار میں جلدی کرنا ہے، اس میں دیر بھی نہیں کرنا ہے۔ روحانیت کی طرف اپنی توجہ دن بھر رہے، لیکن جو ہی مغرب ہو اپنی حیوانی قوت کی طرف بھی توجہ کرو۔ حضرات گرامی، اب حال یہ ہے کہ اہل ایمان، ہم ایمان والے تو ہیں، لیکن آج کے دور میں ہماری حیوانی قوت روحانی قوت پہ غالب ہے۔ عام معاشرے کا، عام مسلمان کا اگر ڈیفینیشن دیا جائے، اس کی حیوانی قوت روحانی قوت پہ غالب ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی روحانی قوت حیوانی قوت پہ غالب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے جو بندے سے جو مطالبہ کرتا ہے کہ تم کو جہد مسلسل کرنا ہے، سٹرگل کرنا ہے، میدانوں سے گزرنا ہے، وادیوں سے گزرنا ہے، اس موقع پہ حیوانی قوت ضروری ہے۔ بغیر حیوانی قوت کے کیا میدانوں سے گزرو گے؟ کوئی بھی پکڑ کے ختم کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ روحانی قوت، یہ اللہ تعالیٰ کی روح، اس کی قوت، اس کی بھی طرف ایسی توجہ ہو کہ وہ حیوانی قوت پہ غالب رہے۔ عام طور پر حیوانی قوت میں اضافہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی کی توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے، دنیا کی طرف آدمی کی توجہ ہوتی ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے توجہ کرنے لگتا ہے، تو اس کی حیوانی قوت بڑھنے لگتی ہے، روحانیت گھٹنے لگتی۔ زندگی لذت لینے کے لیے گزرتی رہے، صرف لذتوں کے لیے، آنکھوں کی لذت، کانوں کی لذت، دل کی لذت، دست و پا کی لذت، زندگی صرف حصول لذت کے لیے گزرے، حیوانی قوت میں ترقی ہوگی۔ جیسے آپ نے ویڈیو دیکھے، ویڈیو کلپس دیکھے، لڑکیوں کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا اپنے سیل فون پر، آپ نے دراصل اپنی حیوانی قوت میں اضافہ کیا، آپ کی روحانیت گرتی چلی گئی۔ آپ نے میوزک سنا، غنا، غلط باتیں سنے، جھوٹی باتیں سنی، حیوانی قوت بڑھنے لگی، روحانیت گھٹنے لگی۔ زبان چٹخوری ہو گئی، مزے ہی مزے، ایک سے ایک مزیدار کھانا، اس کی زندگی عادی ہو گئی، حیوانی قوت بڑھنے لگی، روحانی قوت گرنے لگی۔ اور مسلمان زمین پہ ایمان کا اظہار تو کر رہا ہے، لیکن اس کی حیوانی قوت روحانی قوت پہ غالب ہے۔ اس کے برخلاف روحانی قوت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن مجید سے، نمازیں پڑھنے سے، مسجدوں میں زیادہ وقت گزارنے سے، اپنی موت کو یاد کرنے سے روحانی قوت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور جب روحانی قوت بڑھتی ہے تو حیوانی قوت گھٹتی ہے۔ رمضان میں بھی سیل فونوں کو لے کے ایسا آتے ہیں، خالی ٹیم بولتے باہر نکل جا رہا ہے۔ یہ ہماری روحانی قوت کے ارتقاء کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ہمارا سیل فون حیوانیت کو ہمارے اندر فروغ دے رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں مسجد میں بیٹھے اپنی سیل فون کے ذریعے اپنے آنکھوں کو تلذذ دیتے رہتے ہیں۔ بس کل ہی میں نے دیکھا، مغرب کے بعد رمضان شروع ہو چکا تھا، ایک نوجوان کرسی پہ 20 منٹ بیٹھا رہا، سیل فون پہ اس کی آنکھیں گڑی ہوئی ہیں۔ آنکھوں کی لذت، کسی چیز میں لذت مل رہی اسی لیے تو دیکھتا ہے۔ جو ہی لذت بڑی آنکھوں کی، حیوانی قوت میں اضافہ ہوا۔
اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے۔ تو رمضان آتا یہ ہے اس لیے کہ آدمی کی روحانی قوت بڑھے اور حیوانی قوت کم تر ہو جائے، اور حیوانی قوت پہ روحانی قوت غالب رہے۔ اب میں دو مثالیں، روحانی قوت جب حیوانی قوت پہ غالب ہوتی ہے تو کیسا مومن بنتا ہے اس کی دو مثالیں دوں گا، اور دو مثالیں حیوانی قوت روحانی قوت پہ غالب ہوئی تو کیا ہوتا ہے۔ دونوں بھی مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ ایک ہماری طرح کا مسلمان ہے، حیوانی قوت غالب، ارے ابھی 6 گھنٹے ارو حلیم کھانے، دہی بڑے کہاں اچھے ملتے، یہ روزہ ہے ہمارا۔ بیٹا آج کتنا پڑھے ہیں قرآن مجید، اللہ کا ذکر کتنے کیے ہیں، اپنے گناہوں پہ کچھ آنسو بہے ہیں، اس کا تذکرہ نہیں ہوگا، دوستوں میں گفتگو نہیں ہوگی۔ قرآن میں کیا کہا گیا، رمضان کیسے گزارنا، دوستوں میں ایسا نہیں۔ ارے کہاں کی حلیم بڑی اچھی ملتی، اس کے باتیں چل رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پورے حیدرآباد حلیم کے پیچھے دوڑ رہا ہے، حلیم کے پیچھے پورا حیدرآباد۔ رمضان کیا اس لیے آیا ہے؟ یہ وہ ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاں زندگی میں مومن کی رہبانیت کو ناپسند کیا، حرام قرار دیا، لیکن رمضان کے آخری 10 دنوں میں رہبانیت کو جائز قرار دیا۔ بیویوں کو چھوڑو، دنیا چھوڑو، کاروبار چھوڑو، مسجد میں آ کے اعتکاف کرو، تاکہ تمہارے اندر پوری زندگی میں روحانی قوت حیوانی قوت پہ غلبہ پاتی رہے۔ اس لیے ہے رمضان۔ اعتکاف میں یہ نہیں کہ گھروں میں بغارے بیگن، بغارے گوشت کے سالنے وغیرہ آ رہے ہیں اور مسجد کی پوری خالینیں، مصلے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اس لیے ہے اعتکاف۔ اعتکاف کے ذریعے سے آدمی کی حیوانی قوت بڑھے، لعنت ہے ایسے اعتکاف پر۔ جب مومن کی روحانی قوت حیوانی قوت پہ غالب آتی ہے تو سورہ مومنون میں 2 جگہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغاء وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون۔ روحانی قوت غالب ہے حیوانی قوت پہ۔ کامیاب ہو گئے مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نمازوں کا خشوع روحانی طاقت کی ارتقاء کے لیے انتہائی ضروری۔ لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، سیل فون سے پرہیز کرتے ہیں، فالتو دوستوں سے پرہیز کرتے ہیں، بازاروں سے پرہیز کرتے ہیں، بیکار چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، لا حاصل چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور زندگی میں ہمیشہ پاکیزہ طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ زبان پاکیزہ، نگاہ پاکیزہ، ہر چیز پاکیزہ، اس کا فیصلہ پاکیزگی پہ مبنی ہوتا ہے۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ نہیں 32 سال تک شادی نہیں کر رہے، کیا کیا کر لے رہے نہیں معلوم۔ صرف بیوی کے ساتھ شرمگاہ کی حفاظت ہو، شرمگاہ کا استعمال ہو تو وہ صحیح ہے، اور وہ تمام طریقے جو مغرب سے آئے ہیں تمام حرام ہیں، اور ایسے حرام کے دوزخ میں لے جانے والے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ،
بیویوں سے ہٹ کے شرمگاہ کا استعمال کیسا بھی ہو لذت کے لیے حرام ہے۔ آج اتنی آسانی ہو گئی، مغرب کی طرف سے کیا کیا کرنا چاہیے ایسا کھلے عام آ جاتا ہے، بچے دیکھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ والدین بھی اطمینان سے 32-33 سال میں شادی کر رہے ہیں۔ ظالموں، اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو گئے؟ تم سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں یہ کر رہا ہوں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو عہد و پیمان کرتے ہیں اس کا بھی خیال کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ رمضان میں نہیں، پوری زندگی میں رمضان کی حفاظت۔ ہر روز اٹھتے ہیں تو فجر پڑھتے ہیں باجماعت، اپنی آخری سانس تک نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب روح غالب آ جاتی، روحانی قوت حیوانی قوت پہ غالب ہو تو ایسا مومن زمین پہ چلنے پھرنے لگتا ہے۔ سورہ مومنون ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا، دیکھیے جو ہی روح غالب ہو گئی آدمی کانپنے لگتا ہے اللہ کے ڈر سے، ہماری طرح ڈھیٹ نہیں رہتا، روزے سے ہوں کیا سمجھ رہا، ایسا نہیں رہتا۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ جن کی روحانی قوت حیوانی قوت پہ غالب ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے تصور سے ہی کانپنے لگتے ہیں۔ من خشیۃ ربہم مشفقون، کانپنے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں کبھی دین کی آخرت کی خبر کی بات آ گئی فوری ٹاپک چینج کرنے کی کوشش کرتے، ایسا نہیں کرتا۔ اکثر اپنے معاشرے میں ہے، کوئی بھی ذرا موت کی بات کے قریب آ رہا تو فوری ٹینک کے ساتھ وہ شادی کی بات شروع کر دیتی، ٹاپک چینج۔ یہ مومن ہے آج کا، ارے کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ٹاپک چینج۔ کیا بول رہا تمہارا مینیجر آفس میں کیسا ہے، ٹاپک چینج۔ مومن وہ ہے جو اللہ کی خشیت سے کانپتا رہتا ہے، اللہ کی آیتوں پہ ایمان لاتا ہے اور شرک نہیں کرتا، اور جو کچھ بھی دیتا ہے اللہ کے راستے میں بس دیتے ہی رہتا ہے، لیکن اس کا دل کانپتا رہتا ہے۔ کیوں کانپ رہا؟ انہم الی ربہم راجعون، ارے میرے کو مرنا ہے، کل اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، یہ صحیح سفر ہے، یہ میرا کیریئر نہیں ہے، اصل سفر یہ ہے کہ مجھے کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اس کی طرف رجوع ہونا ہے۔ جب یہ روحانی قوت غالب آ گئی تو آخری آیت کہتی ہے اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے، سست مٹھس بیٹھے ہوئے نہیں رہتے۔ ہم دعوتوں کے لیے تیزی کر رہے ہیں، دینی کاموں میں مٹھس بیٹھے ہوئے۔ یہاں کہتا ہے مطلب کیا ہے؟ ہماری حیوانی قوت روحانی قوت پہ غالب ہے، صرف نمازوں کے ٹھونگے چل رہے ہیں، لیکن حیوانی قوت غالب ہے۔ کیوں؟ نہ اللہ کی طرف لوٹنے کا خوف ہے، نہ نیکیوں کی طرف تیز گامی ہے، اور نیکیوں کو کمپٹیشن کر کے حاصل کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، ہمارا کمپٹیشن گھراں بنانے میں، گاڑیاں خریدنے میں، بچوں کو باہر بھیجنے میں، یہ اپنا کمپٹیشن ہے۔ لیکن جن کی روحانی قوت غالب ہوتی ہے حیوانی قوت پہ، وہ نیکیوں میں کمپٹیشن کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، جب حیوانی قوت غالب آتی ہے روحانی قوت پہ، مومن تو رہتا ہے
لیکن حیوانی قوت غالب ہے. اس کی 2 مثالیں دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. نیک لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جن کی روحانی قوت بڑھی ہوئی تھی، اس کے بعد ایسے ناخلف ہو گئے جن کی حیوانی قوت روحانی قوت پہ غالب آ گئی. کیا کرے ظالم؟ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جو پہلا کام کیا کیے، انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا. اضاعوا الصلاۃ. محلے میں ہزاروں مسلمان، ہزاروں، اور نمازوں میں صرف 2 صف. فسوف واتبعوا الشہوات. جو ہی نمازوں کو چھوڑا شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے. سیل فون پہ بس پھراتے رہے، دیکھتے رہے، پھراتے رہے، دیکھتے رہے. شہوت شہوت شہوت. آنکھوں کی لذت، قلب کی لذت، یہ ہو جاتا ہے. نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. اور ہماری نمازیں خالی رمضان کی حد تک کی ہے. رمضان کے بعد کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس لیے کہ رمضان میں جیسے روح کو پرورش کرنا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں ہم، جس کی وجہ سے رمضان کے فوری بعد ہماری نمازیں، ہمارا رشتہ مسجدوں سے ٹوٹ رہا ہے. مومن تو ہیں لیکن حیوانی قوت غالب ہے. روحانی قوت مردہ تو نہیں ہے، بیمار ہے، ICU میں ہے، اور ادھر توجہ بھی نہیں ہو رہی. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. پھر فخلف من بعدهم خلف. اچھے لوگوں کے بعد ناخلف پیدا ہو گئے. مسجدوں کو بھی آ رہے ہیں تو 2 بجے نماز ہے تو 1:50 کو آ رہے ہیں. ناخلف. ایسے ناخلف سے قوم بڑھے گی آگے. خالی مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے آئے، بس بیٹھ گئے، چلے گئے. یا فرما رہے ہیں کہ ناخلف لوگ پیدا ہوئے، ورثوا الکتاب، اللہ کی کتاب کے وارث بنے، قرآن مجید کے وارث بنے. فائنل ورڈکٹ جو انسانیت کے لیے آیا اس کی وراثت کا حقدار بنا، وارث بنے. لیکن ظالم کیا کرے؟ دنیا کی طرف متوجہ ہو گئے. یأخذون عرض هذا الادنی. دنیا کی طرف، تجارت، دنیاوی تعلقات، دوستیاں، سب. ارے تو کتاب کا وارث ہے، کیا کر رہا؟ نہیں، بس بزنس ہے، عہدے ہیں، آگے بڑھنا ہے. ارے تو کتاب کا وارث ہے؟ نہیں، بس عرض هذا الادنی، بس مجھے دنیا چاہیے، دنیا. اس نے گھر بنایا، میں بناؤں. اس نے گاڑی خریدی، میں گاڑی خریدوں. اور رمضان آ گیا اتنے میں وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گا بھائی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گا. یہ ہمارا سب کا کانسیپٹ ہے. ایسے گھنونے حرکتیں کر رہے ہیں، دنیا میں لطف پت ہو گئے ہیں، اور خیال ہے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. چلو ٹھیک ہے، معاف کر دے گا بے شک. لیکن سیکنڈ ٹائم دنیا پھر آئی سامنے، فوری دوڑ کے اسے پکڑ لیا. بھائی فرسٹ ٹائم معاف ہو سکتا ہے، تم نے کہا کہ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اللہ آج تک کی بات معاف کر دے. لیکن اگر اب پھر دنیا آئی تو اس سے تو کنارہ کشی کر لو. نہیں، جو ہی رمضان ختم ہوا پھر دنیا کی طرف ایسے لپکے کہ مسجدوں کو چھوڑ دیے.
کیا ان کو نہیں معلوم کہ ہم نے کتاب پر ان کا میثاق لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات مت کہو جو غلط ہے، اور یہ کتاب کو لوگ پڑھتے بھی ہیں، ایسے ناخلف لوگ جو ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں لیکن ناخلف ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں موقع دیا گیا تھا کہ اپنی روحانی قوت کو بڑھاؤ، یہاں تک کہ حیوانی قوت اس کے تحت آ جائے، لیکن ظالموں نے اسے جو ہے استعمال نہیں کیا اور اپنی حیوانی قوت ہی پہ کو بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ روحانی قوت کمزور ہو گئی. حضرات گرامی، یہ رمضان کا مہینہ ہے. یہ رمضان کا مہینہ روحانی قوت کو اضافہ کرنے کا مہینہ ہے. توجہ روح کی طرف کیجئے. روحانی قوت دیکھیے، ایک تو بھوکے رہنے سے حیوانی قوت کمزور ہو رہی. کیا اللہ کے رسول کا طریقہ ہے اللہ کے قریب کرنے کے لیے؟ حیوانی قوت کو کمزور کر رہے ہیں بھوکے رہنے کے ذریعے سے، پیاسے رہنے کے ذریعے سے. آدمی ویک ہو جاتا ہے، حیوانی قوت کمزور ہو رہی ہے. دوسری طرف قرآن مجید، نمازیں، ذکر، یہ روحانی قوت کا اضافہ. راتوں میں مصلوں پر ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. صبح ہوئی بھوکے ہیں اور ذکر میں لگے ہوئے ہیں. یہ روحانی قوت کا ارتقاء. حیوانی قوت گرتی جا رہی ہے. اس لیے رمضان آتا ہے. اس کا اگر ہم صحیح فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ہمارا چسکوں کا رمضان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ارے بندے کتنے چسکوں کے رمضان گزارے؟ کہنا پڑے گا، مالک پورے رمضان زندگی کے چسکوں کے رہے میرے مولا. کیا اس کا حالت ہے؟ تو آئیے کم سے کم اس رمضان میں یہ ٹھان لیں کہ ایک 2 روزے، ہر دہے میں ایک روزہ رسول اللہ جیسا رہے، صحابہ جیسا رہے، ویسا رہ لیں. ہم افطار کے بعد ایسے دستر پہ پہنچ جاتے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کو پانی میں بھگا کے کھا لیتے تھے. روٹی کو پانی میں بھگا کے، یہ عام غذا تھی. کم سے کم رمضان میں افطار ایسا کیجئے، سحری ایسی کیجئے جب حلق سے نہ اترے تو آنکھوں میں آنسو لائیے، میرا نبی یہ کھانے کھا کے روزے رہا. کیا یہ حیوانی قوت کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں؟ تراویح پڑھیے، گھروں میں ذکر کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، راتوں میں اٹھیے، اپنے مصلوں کو اپنے آنسوں سے بھگوئیے، مالک میں نے یہ گناہ کیے ہیں، معاف کر دیجئے. یہ ہے رمضان. اور اس رمضان کے باوجود گزرنے کے بعد بھی حیوانی قوت ہی غالب رہے، بدترین قسم کا مومن ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو ناپسند کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.